هم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون آمنت بالله صدق الله العظیم اے میرے بندو تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم غمگین ہوگے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہارے جوڑے بھی اور تمہیں مزین کیا جائے گا ان پر سونے کے تھال اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور اس جنت کے اندر وہ سب چیزیں ہوں گی جن کی انسان کو خواہش ہو اور جس سے نگاہ کو لذت حاصل ہو اور تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے تمہارے لیے اس جنت کے اندر بے شمار پھل ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے بے شک مجرم جہنم کے عذاب کے اندر ہمیشہ رہیں گے عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس جہنم میں نا امید ہو کر رہیں گے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن یہ لوگ خود ظالم تھے اور یہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک آپ کا پروردگار ہمارے اوپر فیصلہ کر دے یعنی ہمیں موت دے دے تو مالک جہنم کا داروغہ کہے گا کہ بے شک تم اس جہنم میں ٹھہرے رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں کیا ان لوگوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو پھر ہم بھی بات طے کرنے والے ہیں کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے کیوں نہیں ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں ہوتا لیکن وہ پاک ہے آسمان و زمین کا پروردگار ہے عرش کا پروردگار ہے ان سب باتوں سے جن کو یہ کافر بیان کرتے ہیں اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ اپنی گمراہی میں غرق ہوتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ پہنچ جائیں گے اپنے اس دن سے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے
وہی تو اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہت ہے، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے سوا جن جن کو یہ پکارتے ہیں یہ سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے حق کی گواہی دی اور جان بوجھ کر گواہی دی۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں پلٹے جا رہے ہیں؟ اور قسم ہے نبی کے کہنے کی کہ اے پروردگار یہ لوگ ایسی قوم ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی، آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان سے کہیے سلام ہو، اور یہ لوگ عن قریب جان لیں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج کی مجلس میں سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 89 تک کی آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 68 سے سورۃ الزخرف کی آخری آیت، آیت نمبر 89 تک ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کی شروع کی جو چند آیات ہیں 68، 69، 70، 71، 72، 73 تک، ان میں اہل جنت کا ذکر ہے، اور اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوں گے ان کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا آج کے دن، نہ تم غمگین ہوگے۔ اے میرے بندو، تمہارے اوپر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ انسان جو ہے مستقبل کے بارے میں خوف زدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، مستقبل کے بارے میں خوف کا شکار رہتا ہے۔ ہر آدمی کتنی نعمتوں میں ہو لیکن اس کو مستقبل کے اندیشے رہتے ہیں، اسے خوف کہتے ہیں۔ اور ماضی میں جو واقعات ہوتے ہیں ان پر اس کو غم ہوتا ہے کہ فلاں تھا اس دنیا میں نہیں رہا، اور فلاں تھا وہ نہیں ہوا، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی۔ تو ماضی کے بارے میں غم ہوتا ہے اور مستقبل کے بارے میں خوف اور فکر ہوتی ہے۔ تو جنت کی خصوصیت ہے کہ اس میں نہ مستقبل کا کوئی خوف اور فکر ہوگی، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی، آیت نمبر 68 میں فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، تمہارے اوپر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، تم وہ لوگ ہو کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تم اسلام لانے والے تھے، تم مطیع اور فرما بردار تھے۔ مسلمان یا مسلم کہتے ہی ہیں مطیع کو، فرما بردار کو، کہ تم ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، وکانوا مسلمین، اور مسلمان تھے۔ تو ایمان تو ہوتا ہے عقیدے کا اور اسلام ہوتا ہے اعمال کا۔ تو اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان بھی عطا کیا تھا، اسلام بھی عطا کیا تھا، دل تمہارا مومن تھا اور ظاہر سے تم میرے احکام کی اطاعت کرتے تھے، اس لیے آج کے دن نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی تم وہ لوگ ہو کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور اطاعت کرنے والے تھے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہارے جوڑے بھی، اور تمہیں مزین کیا جائے گا۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی، تمہاری بیویاں بھی۔ عربی میں زوج کہتے ہیں جوڑے کو۔ اب شوہر کے لیے جوڑا بیوی ہوتا ہے، بیوی کے لیے جوڑا شوہر ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں یہ جو جملہ ہے کہ تم اور تمہارا جوڑا، کپل جسے کہہ لو،
اسپاؤس کہہ لو انگریزی زبان میں، تو دوسرا جو ہے وہ زوج ہوتا ہے، اسی لیے عربی میں زوج کہتے ہیں شوہر کو، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، اور ازواج کا اطلاق مردوں اور عورتوں دونوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں فرمائیں گے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم اور تمہارے جوڑے یعنی تمہاری بیویاں اور تمہارے ہم عمر اور ہم مثل سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تحبرون، تمہیں مزین کیا جائے گا۔ تحبرون کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں کہ مزین کیا جائے گا۔ تحبیر کہتے ہیں تزیین کو، حبارہ اس خوبصورت چادر کو کہتے ہیں جو آدمی اوپر اوڑھتا ہے، اس لیے تحبرون کا معنی تزینون بھی ہوتا ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا ہمارے دوسرے اکابر نے کیا کہ تمہیں خوش کر دیا جائے گا، یعنی جب تم جنت میں داخل ہوگے اتنی نعمتیں تمہیں ملیں گی، اتنی نعمتیں کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہارے جوڑے بھی، اور تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، سونے کے تھال اور گلاس ان پر گردش کریں گے، ادھر سے آ رہے ہیں سونے کے تھال، اس میں چیزیں آ رہی ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں سونے کے تھال، اس میں چیزیں آ رہی ہیں، اور گلاس ہوں گے خوبصورت اعلیٰ قسم کے، طرح طرح کی نعمتیں اہل جنت کو دی جا رہی ہوں گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، سونے کے تھال اور گلاس ان پر گردش میں لائے جائیں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور اس جنت کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی انسان کو خواہش ہوتی ہے اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوتی ہے۔ انسان جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا۔ جنت نام ہی اس جگہ کا ہے کہ جہاں آپ جو چاہو وہ آپ کو مل جائے۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو وہ چیز نہیں ملتی جو وہ چاہے، کچھ ملتی ہے کچھ نہیں ملتی، لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ ما تشتہیہ الانفس، اس جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کی انسان کو خواہش ہوتی ہو، وتلذ الاعین، اور جس سے آنکھوں کو لذت ہوتی ہو، دیکھنے میں ہر آنکھ جو ہے لذت محسوس کرے کہ کیا منظر ہے صاحب، اور کیا جگہ ہے، اور کیسی پیاری جگہ ہے۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ سب سے زیادہ آنکھوں کی جو لذت وہاں نصیب ہوگی وہ رؤیت باری تعالی ہوگی، حق سبحانہ و تعالی کا دیدار ہوگا، کہ کسی کو سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوگا، کسی کو ہر مہینے نصیب ہوگا، کسی کو جمعے جمعے نصیب ہوگا، اور جو بہت ہی مقرب اہل جنت ہیں ان کو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے افضل ترین نعمت ہے جو اس دنیا میں اس جنت میں ملے گی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ باقی جو نعمتیں ہیں ان کا تو کچھ نہ کچھ نمونہ یہاں مل بھی جاتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور جناب بسیری ہیں اور درخت ہیں اور یہ چیزیں ہیں، لیکن دیدار باری تعالی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو آنکھوں کی لذت ہوگی وہ ہے دیدار حق سبحانہ و تعالی۔ تو آیت میں فرمایا گیا وفیہا ما تشتہی الانفس، اس جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی انسان کو خواہش ہوتی ہو، وتلذ الاعین، اور جن سے آنکھوں کو لذت ملتی ہو، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت تمہیں وراثت میں دے دی گئی ہے، یہ جنت تمہیں وراثت میں دے دی گئی ہے۔ اب وراثت میں دینے کا یہ مطلب بھی ذکر کیا گیا کہ یہاں تو پہلے فرشتے تھے، فرشتے تیار کر رہے تھے، فرشتے اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اب تمہیں اس کا مالک بنا دیا گیا ہے، اہل جنت کو مالک بنا دیا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے ایک اور مطلب بھی بیان کیا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ پناہ میں رکھے، جو کافر ہوں گے ان کے لیے جنت میں جگہ تیار کی گئی تھی، اور وہ جگہ خالی رہ جائے گی تو وہ اہل جنت کو دے دی جائے گی۔
تو یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا، بما کنتم تعملون، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اعمال جو ہیں وہ ذریعہ ہیں جنت میں داخل ہونے کا، سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ تو یہ جنت ہے، اس جنت کا تمہیں وارث بنا دیا گیا، مالک بنا دیا گیا ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ البتہ اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہرگز تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ فرمایا نہیں، میں بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ ولا انا الا ان يتغمدني اللہ منہ برحمتہ، ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، بغیر اس کی رحمت کے کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل علت ہے، اور علت المعلول میں تخلف نہیں ہوتا، لیکن داخلہ جو ہوگا اس کے لیے سبب اعمال ہیں، اور اعمال جو ہیں وہ سبب ہیں، اور سبب اور مسبب میں تخلف ہو سکتا ہے۔ اور اصل میں جو داخلہ ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، لیکن جنت کے جو درجات مختلف ملیں گے، کیونکہ جنت کے 100 درجے ہیں، ان فی الجنت 100 درجہ حدیث میں آتا ہے، اور سب فرمایا سب سے اوپر جو جنت ہے وہ ہے جنت الفردوس، جو جب مانگا کرو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو جو عمل جیسا ہوگا تو اسی کے مطابق جنت کے درجات اس کے بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے حافظ کے بارے میں آتا ہے پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ تو عمل کی بنا پر آدمی کے درجات میں تو فرق ہوگا، لیکن جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے فضل کی بنا پر ہوگا۔ اور وجہ بھی ظاہر ہے کہ عمل جو ہے انسان نے تو کیا تھا 60-70 سال، بلکہ اس سے بھی کم، لیکن جنت جو ملے گی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس جنت میں بہت میوے ہیں، بہت پھل ہیں، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے چن چن کے تم کھاؤ گے۔ منہا تاکلون، پھل تو بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے کبھی ایک کی طرف رغبت ہوتی ہے، کبھی اس رغبت نہیں ہوتی، تو قرآن نے کہا کہ پھل تو بہت ہوں گے، منہا تاکلون، پھر اس میں سے چن چن کے تم کھاتے رہو گے۔ یہ تو اہل جنت کا ذکر تھا، آیت نمبر 68 سے لے کر 73 تک۔ اب یہ آگے آیت نمبر 74 میں 74 سے لے کر 78 تک، اس میں 5 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کا ذکر کیا اور اہل جہنم کا۔ اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ جب اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ساتھ اہل جہنم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر جنتیوں کا بھی ذکر ساتھ ہوتا ہے، تاکہ دونوں طرف کے حالات آدمی کے سامنے رہیں۔ تو آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس عذاب کے اندر نا امید ہوں گے۔ عذاب مسلسل ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، کیونکہ جب وہ کفر کر رہے تھے اور گناہ کر رہے تھے تو ان کی نیت یہی تھی کہ ہم کرتے ہی رہیں گے، اور جتنا وقت ملے گا ہم کفر ہی کریں گے، ہم ظلم ہی کریں گے۔ چنانچہ ان کے اس نیت کے مطابق
جو سزا ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جیسے اہل جنت کی نیت یہ تھی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ایمان ہی رکھیں گے، نماز ہی پڑھتے رہیں گے، روزہ ہی رکھتے رہیں گے، اس لیے ان کے لیے جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ، اور اہل جہنم کے لیے جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ تو قرآن کہتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اس جہنم میں عذاب میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ فترہ کہتے ہیں وقفے کو، فترات عربی میں استعمال ہوتا ہے وقفوں کے معنی میں، تو لا یفتر عنہم، ان مجرموں سے عذاب کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہم فیہ مبلسون، اور اہل جہنم اس کے اندر بالکل نا امید ہوں گے۔ مبلس کہتے ہیں نا امید کو، اور ابلیس کو بھی ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مکمل طور پہ نا امید ہے۔ تو ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور ان سے عذاب میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا اور وہ لوگ اس عذاب میں نا امید ہوں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود لوگ ظالم تھے، انہوں نے دنیا میں بڑے ظلم کیے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہی لوگ ظالم تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور اہل جہنم پکاریں گے کہ اے مالک آپ کا پروردگار ہمارے اوپر فیصلہ کر دے۔ اہل جہنم کو جب عذاب ہوگا تو وہ پکاریں گے یا مالک، اور مالک جو ہے یہ جہنم کے جو داروغہ کہہ لو، جیلر کہہ لو، یعنی پورے جہنم کا جو نگران ہے اس کا نام ہے مالک، جو فرشتہ ہے، اور اس کو اہل جہنم پکار کے کہیں گے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مجرم پکاریں گے کہ اے مالک تیرا پروردگار ہمارے خلاف فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تو مالک کہے گا کہ تم یہیں ٹھہرے رہو گے۔ اور یہ بھی ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ سوال اور جواب کے درمیان بھی دنیا کے حساب سے 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، جب وہ یہ کہیں گے کہ اے مالک تیرا پروردگار ہمارے خلاف فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے، تو 1000 سال کے بعد مالک جواب دیں گے کہ انکم ماکثون، بے شک تم لوگ یہاں ٹھہرے رہو گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کافر وہاں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اے مالک ہمارا پروردگار ہمارے خلاف فیصلہ کر دے، بلکہ یہ کہیں گے تیرا پروردگار جو ہے وہ ہمارے خلاف فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا پروردگار ہمارے خلاف فیصلہ کر دے، یعنی موت دے دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تو مالک کہے گا کہ بے شک تم اس جہنم میں ٹھہرے رہو گے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ہم نے تمہارے پاس کتاب بھی بھیجی، ہم نے تمہارے پاس انبیاء بھی بھیجے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے، یعنی تمہیں پوری مہلت دی گئی، 60 سال 70 سال دنیا میں جتنی بھی تمہاری عمر تھی ان میں تمہیں مہلت رہی، تمہیں بتایا جاتا رہا، سمجھایا جاتا رہا، کتابیں نازل کی گئیں، فرشتے بھیجے گئے، لیکن تم لوگ تو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، کون ہمیں بھیج رہا ہے، کون ہمیں بلا رہا ہے، تم تو بات سنتے اور سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ،
ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ یہ تو آیت نمبر 78 تک ہوا۔ اب یہ جو آگے آیت ہے، دو آیتیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی تدبیروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور جناب آپ کو تبلیغ سے روکنے کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت سے روکنے کے لیے طرح طرح کے یہ منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ اسی میں انہوں نے یہ منصوبہ بھی ایک مرتبہ بنایا کہ تم سب لوگ جو ہے نا، یہ طے کر لو کہ جب بھی کوئی اجنبی یہاں آئے گا مکہ میں طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو تم سب کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے کو فوراً بتا دو کہ دیکھو یہاں چلو پھرو، طواف کرو اور عمرہ کرو، مگر وہ جو آدمی ہے محمد، اس کے پاس نہ جانا، وہ بڑا خراب آدمی ہے، وہ جادوگر ہے، وہ تمہارے اوپر اثر کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، لیکن اس کا بھی الٹا اثر ہوا۔ جب یہ لوگ آنے والے کو بتاتے تھے کہ بھائی دیکھو عمرہ بھی کرو، حج بھی کرو، مگر محمد کے پاس نہ جانا، تو ان کو ایک خیال ہوتا تھا کہ کیا کہتے ہیں، بولو چلو جا کر تو سنیں۔ تو چنانچہ وہ آتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جب ہجرت کے موقع پر انہوں نے یہ کوشش کی، آخری کوشش، کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ویسے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے شہید نہیں کر سکے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو پناہ دی ہوئی تھی، اور جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو مطعم ابن عدی ایک بڑا مشہور سردار تھا، مکے کا کافر شخص تھا، اس نے آپ کو پناہ دی۔ جیسے ایک مرتبہ میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کوئی پناہ نہیں ملی۔ آپ باہر گئے، طائف گئے، طائف میں بھی آپ پر پتھر پھینکے گئے، پاؤں زخمی ہو گیا۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے مکہ کی طرف تو آپ کو فکر تھی کہ میں مکہ میں کیسے داخل ہوں، اور مجھے پناہ دینے والے تو ابو طالب تھے، اور ان کا تو انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے کیا رکھا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تم بھی مسلمان ہوتے ہو نہ ہو لیکن محمد کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میرا بھتیجا ہے، تم نے اگر اس کو ہاتھ لگایا تو بنو ہاشم اور سارے قریش کے لوگ تمہارے خلاف ہوں گے، میں انتقام لوں گا سخت قسم کا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو وہ سال عام الحزن کہلاتا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کا بھی اسی سال انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ میں مکہ میں کیسے داخل ہوں، وہاں تو کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ مطعم ابن عدی ملا باہر اور کہا محمد کچھ پریشان نظر آتے ہو۔ کہا کہ ہاں پریشانی تو ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے مجھے پناہ دی ہوئی تھی، تو اب میں مکہ مکرمہ میں کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو مطعم ابن عدی نے کہا محمد تم جیسے آدمی کو کوئی پناہ نہ دے، کیسے ممکن ہے؟ تم تو الصادق الوعد الامین ہو، سچے ہو، وعدہ کو پورا کرنے والے، امانت دار ہو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ چنانچہ مطعم ابن عدی آپ کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے 4 بیٹے جو مسلح تھے ان کو جناب کعبہ کے چاروں کونوں پر کھڑا کیا اور پھر اعلان کیا کہ محمد آج سے میری پناہ میں ہے، اور اگر کسی نے محمد کو ہاتھ لگایا تو میرا پورا قبیلہ اس کے خلاف ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زخمی نہیں کر سکے اور آپ کو شہید نہیں کر سکے، لیکن ہجرت سے ذرا پہلے ان کافروں نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ بھئی اب تو اتنا اسلام بڑھتا جا رہا ہے کہ محمد کو قتل کرنے کے سوا کوئی اب معاملہ نہا نہیں، لیکن قتل کریں تو کیسے کریں گے، کیونکہ جو قتل کرے گا وہ اور اس کا خاندان وہ پورا کا پورا زد میں آئے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ جتنے خاندان ہیں قریش کے، ہر خاندان کا ایک ایک آدمی آ جائے اور سب مل کر اکٹھے ایک دم محمد پر حملہ کریں۔ جب وہ اپنی چارپائی پر سو رہے ہوں تو جب سارے خاندانوں کے نمائندے موجود ہوں گے اور ذیلی قبائل کا ہر آدمی اس میں شریک ہوگا تو پھر کس کس سے انتقام لیں گے، مشکل ہو جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی کہ اس طریقے سے یہ چاروں طرف جمع ہو رہے ہیں اور رات کو تمہارے اوپر یہ قاتلانہ حملہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، ان کو اپنی جگہ پر سلایا، اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا اور انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ چاروں طرف کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، آپ نے اپنی ایک مٹھی اٹھائی مٹی کی اور ان کی طرف پھینکی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہوئے تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ سے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ بعد میں جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ وہ تو حضرت علی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نہیں ہیں، تو یہ انہوں نے سازش تیار کی تھی آپ کو شہید کرنے کی۔ اس پر قرآن کہتا ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون، آیت نمبر 79-80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے کیا کوئی تیاری کی ہے تو ہم بھی تیاری کرنے والے ہیں۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے، کوئی بات طے کی ہے؟ ابرام کہتے ہیں فیصلہ کرنا، بات طے کرنا، تو قرآن کہتا ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کوئی بات طے کی ہے؟ فانا مبرمون، تو ہم بھی اپنی بات طے کرنے والے ہیں، ہم نکال کے لے جائیں گے حضور کو۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ وہ جو چپ کے کمرے میں بیٹھ کے راز کی باتیں کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں، ہم ان کی چھپی ہوئی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ بلا، کیوں نہیں، ہم تو سنتے ہیں ساری باتیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں، سب نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کچھ انہوں نے کیا ہے اور کیا کچھ انہوں نے پلاننگ کی ہے۔ تو آیت نمبر 79-80 میں فرمایا کیا ان لوگوں نے کوئی بات طے کی ہے تو ہم بھی ایک بات طے کرنے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو اور ان کی راز کی باتوں کو نہیں سن رہے؟ کیوں نہیں، یعنی ہم سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 81 سے لے کر آخر تک اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی باتیں اس صورت کی آیات میں بیان کی گئی ہیں، اور ابتدا یہاں سے کی گئی ہے آیت نمبر 81-82 وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ قرآن نے یہ کہا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ اسے جنا گیا، نہ اللہ کا کوئی والد ہے نہ اللہ کا کوئی مولود ہے۔ تو یہاں سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ دیا گیا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں تمام عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوتا۔ اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اگر بالفرض والتقدیر، بفرض المحال، اگر ایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن اللہ کی تو کوئی اولاد نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ اور اس کو فانا اول العابدین بھی پڑھا گیا ہے ایک قرات کے اندر، یہاں تو عابدین ہے، عابدین، اور عابد کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔
عبد یعبدو انکار کرنا، عبد یعبدو کے معنی ہوتا ہے نصرہ سے عبادت کرنا، اور عبیدہ سمع کے باب سے اگر آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے کے۔ تو اگر فَأَنَا اول العابدین ہو جیسا کہ بعض قرآتیں ہیں تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو میں انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوں، سب سے پہلے میں انکار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ آگے آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، میں پاکی بیان کرتا ہوں۔ کس بات سے پاکی؟ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، عرش کا پروردگار ہے، ان سب باتوں سے جن کو یہ کافر بیان کر رہے ہیں۔ عیسائی جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین جو کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہود میں سے بعض یہود جو کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، میں ان سب سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش، میں پاکی بیان کرتا ہوں آسمان و زمین کے پروردگار کی جو عرش کا پروردگار ہے، ان سب باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا آیت نمبر 83 میں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، یہ گمراہی میں غرق ہوتے رہیں اور کھیل کود میں مصروف رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ گمراہی میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں اور کھیل میں، دنیا کے کھیلوں میں مست ہیں۔ آپ ان کو کھیلنے دیں، آپ ان کو گمراہی میں ڈوبنے دیں۔ خاضہ یخوضو کے معنی ہوتے ہیں پانی میں ڈوبنا، غوطہ لگانا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ غوطے لگاتے رہیں اور کھیل کرتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ دن کون سا؟ قیامت کا دن۔ چھوڑ دیجئے ان کو کہ یہ غوطے لگاتے رہیں اور کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی تو ہے کہ جو آسمان میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے۔ تمام فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں آسمانوں میں، اور جتنے زمین ہے اس میں تمام مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی تو ہے اللہ جو آسمان میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 85 میں فرمایا گیا کہ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی اور تمام چیزوں کی بادشاہت ہے۔ آسمان، زمین اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، طرح طرح کے ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان سب کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے لیے آسمانوں کی، زمینوں کی اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہت ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ قیامت کس دن اور کس وقت اور کون سے سال، کون سے تاریخ میں آئے گی۔
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا. اسی لیے حدیث جبریل میں آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آگے آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، خاص طور پر جو کافر ہیں ان میں سے کوئی کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکے گا. تو قرآن کہتا ہے آیت نمبر 86 میں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، وہ بت یا وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں وہ اللہ کے سامنے شفاعت کے کوئی مالک نہیں ہوں گے، شفاعت کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا. الا من شہید بالحق وهم یعلمون، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی اور وہ جانتے تھے. یعنی جو مسلمان تھے جنہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی، حق کی گواہی دی اور بہت سوچ سمجھ کر پورے علم کے ساتھ حق کی گواہی دی، ان کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دے گا. چنانچہ حافظ بھی سفارش کرے گا، عالم بھی سفارش کرے گا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شفاعت کا اختیار دیا جائے گا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین کہا جاتا ہے کہ آپ گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے سوا جن جن کو یہ پکارتے ہیں انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. الا من شہد بالحق وهم یعلمون، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی اور وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، انہیں اختیار ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ بھی ایک حد تک کہ تم فلاں فلاں کی سفارش کر سکتے ہو، فلاں کی نہیں کر سکتے. چنانچہ مسلمان کی سفارش تو کر سکے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اجازت سے، لیکن کافر کی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. الا من شہد بالحق وهم یعلمون. آگے آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور بے ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ لوگ کہاں پلٹے جا رہے ہیں. یہ وہ بات ہے جو کئی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے کہ جو مشرک تھے، مکہ مکرمہ میں مشرک تھے، کافر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. اسی لیے 20ویں پارے کے شروع میں ہے کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. تو یہ جو کافر تھے یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیار دے رکھے ہیں، یہ محبت کی دیوی ہے، یہ نفرت کی دیوی ہے، یہ دولت کی دیوی ہے، یہ صحت کی دیوی ہے، یہ فلاں بت جو ہے وہ ہمارا فلاں کام کرے گا، دوسرا جو بت ہے وہ فلاں کام کرے گا. نعوذ باللہ، اسے کہتے تھے شرک. یہ ہے شرک. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے قائل تھے لیکن شرک کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے کئی جگہوں میں یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ نہیں کہتے کہ اس بت نے پیدا کیا، بلکہ یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. لیکن پھر اس کے بعد اللہ سے نہیں مانگتے ہیں بتوں سے. اس کو قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور بے ضرور جواب میں کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں پلٹے جا رہے ہیں جب اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ اللہ سے.
اسی لیے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب اللہ کو اللہ مانتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اولاد مانگنی ہے تو بھی اللہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگو۔ پیروں سے اور جناب مزاروں سے اور بتوں سے یہ مانگنے کا کیا تصور ہے؟ اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور بے ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں پلٹے جا رہے ہیں؟ کیوں جنت کی طرف نہیں جاتے؟ کیوں اللہ سے نہیں مانگتے؟ کہاں پلٹے جا رہے ہیں؟ یہ رخ انہوں نے کیوں موڑا ہوا ہے؟ بتوں کی طرف کیوں رخ کیا ہوا ہے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں پلٹے جا رہے ہیں؟ اب آخر کی دو آیتیں رہ گئیں، ایک آیت نمبر 88، دوسرا 89۔ اور آیت نمبر 88 میں آیت ہے کہ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے نبی کے اس قول کی کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وَقِيلِهِ، اس کو قراء نے دو طرح پڑھا ہے، وَقِيلِهِ وَقِيلَهُ، لیکن قیل ہی پڑھا جائے یا قیلہو پڑھا جائے تو اس پر بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قیل ہی کیسا ہے اور یہ مجرور کیوں ہے، یعنی لام کے نیچے کسرہ کیوں ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وقیل ہی واو حرف عطف ہے اور قیل کا عطف پیچھے ہے الساعہ پر، اور پیچھے ہے وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو وَعِندَهُ عِلْمُ قِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، گویا الساعہ وہ مجرور ہے اور مضاف الیہ ہے علم کا، اور اسی طریقے سے وقیلہ یہ اس پر عطف ہوا تو یہ بھی مضاف الیہ ہوا علم کا۔ عندہ علم الساعۃ وعندہ علم قیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور اسی کو اختیار کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چنانچہ حضرت نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس کو رسول کے اس کہنے کی بھی خبر ہے۔ علم کا ترجمہ خبر ہے تو علم پر اس کو الساعہ پر عطف کیا، علم کا مدخول بنا تو علم الساعہ و علم قیلہ۔ لیکن اس پر ایک بڑا زبردست اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو دو تین آیتیں پیچھے چلے گئے آپ، اور معطوف علیہ کے درمیان اتنا سارا فصل کہ جس میں بیچ میں جملے آ جائیں تین چار، اس کے بعد اس عطف کیسے جائز ہوگا؟ کم از کم عربی نحو میں اس کی مثال بہت مشکل سے ملتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے پھر علماء نے واو کو قسمیہ قرار دیا، اور واو کو قسمیہ قرار دے کر قیلہ کو اس کا مقسم بھی قرار دیا۔ اب عبارت وقیلہ، اور قسم ہے رسول کے ایک کہنے کی۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا کہ قسم ہے رسول کے اس کہنے کی، گویا واو کو قسمیہ قرار دیا، عاطفہ قرار نہیں دیا، اور اس میں آسانی زیادہ ہے گرامر کے اعتبار سے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ قسم ہے رسول کے کہنے کی کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس آیت نمبر 88 کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ نبی بھی تھک جاتا ہے، نبی بھی انسان ہوتا ہے، اور تبلیغ کرتے 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 آپ تھک جاتے تھے، اور سامنے جو آدمی ہے مسلسل انکار، صرف انکار ہی نہیں بلکہ بدتمیزی، گستاخی اور تنگ کرنا، تو نبی بھی آخر میں جا کے یہ کہہ دیتا ہے یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول جو یہ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے، اس کا رسول جو
کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اس کا۔ اور پھر آگے حضور کو فرمایا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام، آپ ان سے درگزر کیجئے۔ آپ نے بہت تبلیغ کر لی، نا امیدی ہے، اب بس آپ تبلیغ تو کریں مگر ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو۔ وَقُلْ سلام، اور کہہ دیجئے سلام ہو تم پر۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے کہ آپ سچے تھے یا یہ لوگ سچے تھے۔ تو آیت نمبر 88 میں فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے نبی کے کہنے کی، نبی نے کیا کہا؟ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ اے پروردگار یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فاصفح عنہم، اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے۔ معلوم ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ نبی بھی نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسے حکم ہوتا ہے بس اب ان کے زیادہ پیچھے مت پڑو۔ فاصفح عنہم، اب آپ ان سے درگزر کیجئے۔ وقل سلام، اور کہہ دیجئے کہ سلام ہو تم پر۔ فسوف یعلمون، یہ لوگ ان قریب جان لیں گے۔ اب یہاں شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلام کیسا ہے کافروں کو، کیونکہ عام طور سے تو یہ بات مشہور ہے کہ کافروں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو علماء نے لکھا کہ سلام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سلام تحیہ ہے کہ جو آپ کسی کے پاس جا کر ملاقات کرتے وقت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام تحیہ ہے۔ ایک سلام وداع ہوتا ہے کہ جب آپ اب مجلس ختم ہو گئی، اب آپ جا رہے اچھا بھائی خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام وداع ہے۔ ایک سلام سلام متارکہ ہوتا ہے، اور سلام متارکہ کا مطلب یہ ہے کہ چلو تم جاؤ، جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، میری طرف سے سلام ہے تم پر۔ تو گویا وہ سلام متارکہ کہلاتا ہے۔ تو سلام کی 3 قسمیں ہو گئیں، ایک سلام تحیہ جو ملاقات کے بعد آدمی سلام کرتا ہے، ایک سلام وداع جو الوداع کہنے کے بعد جانے کے بعد آدمی سلام کرتا ہے، اور ایک سلام متارکہ ہوتا ہے جو بات ختم کرنے کے لیے، اب پیچھا چھڑانے کے لیے کہ میری جان چھوڑو اب میں تمہارے منہ ہی نہیں لگاتا، وہ سلام کرتا ہے۔ یہ سلام متارکہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہاں گے بھئی ہمارے حافظ صاحب؟ نہیں، ہاں وہ بھی ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، سلام علیکم لا نبتغی الجاہل، تم پر سلام ہو، اب ہم جاہلوں کے منہ ہی نہیں لگتے۔ تو اب یہ جو سلام ہے یہ سلام تحیہ نہیں ہے، نہ سلام وداع ہے، بلکہ سلام متارکہ ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں سلام ہو، مطلب یہ کہ میں تمہارے منہ ہی نہیں لگتا، میں تمہیں اپنے منہ ہی نہیں لگاتا۔ تو یہ سلام متارکہ ہے۔ تو یہاں جو ذکر آ رہا ہے سورۃ الزخرف کی آخری آیت میں، یہ بھی سلام متارکہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام، آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہیے کہ سلام۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام، اور کہہ دیجئے کہ سلام۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ عن قریب جان لیں گے۔ یہاں آ کر الحمدللہ سورۃ الزخرف مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ترجمہ ان آیات کا جو آج ہم نے پڑھی ہیں دوبارہ سن کر لیتے ہیں۔ اے میرے بندو، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور ہمارے مطیع و فرما بردار تھے، تم اور تمہارے جوڑے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری عزت کی جائے گی، اور ان پر گردش میں لائے جائیں گے سونے کے تھال اور گلاس، اور اس جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو انسان جن کی خواہش کرتا ہے اور آنکھوں کو لذت ملتی ہے، اور تم اس جنت کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس جنت میں بہت پھل ہوں گے جن میں سے تم چن چن کے کھاؤ گے۔
بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے کوئی وقفہ نہیں ہوگا عذاب میں، اور وہ لوگ اس جہنم میں نا امید ہوں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہی لوگ خود ظلم کرنے والے تھے، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے۔ مالک کہے گا کہ بے شک تم اس جہنم میں ٹھہرے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ کیا ان لوگوں نے کوئی بات طے کر لی ہے؟ تو ہم بھی بات طے کرنے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے چھپی ہوئی باتوں کو، سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ہم تو سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس سب چیزیں لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوتا، لیکن وہ پاک ہے، آسمان و زمین کا پروردگار ہے، عرش کا پروردگار ہے، ان تمام باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ غرق ہوتے رہیں، یہ ڈوبتے رہیں گمراہی میں اور کھیل کرتے رہیں، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے قیامت کے دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہی تو اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمینوں کی اور آسمان و زمین کے درمیان سب چیزوں کی بادشاہت ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہاں مگر وہ آدمی جو حق کے ساتھ گواہی دے اور وہ جانتے ہوں، ہاں مگر وہ لوگ جو حق کے ساتھ گواہی دے اور وہ جانتے ہوں۔ اور اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب میں ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں پلٹے جا رہے ہیں؟ اور قسم ہے نبی کے اس کہنے کی کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو کہہ دیجئے کہ سلام، اور یہ لوگ عن قریب جان لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔